سارے سبب نسب سحر سسرالی رشتے منقطع ہو جان گے فرمایا صرف میرے نسب میرے سسرال دے رشتے تو اچھا کو سبحان اللہ فرمایا سارے منقطع ہو جانے نے صرف میرے رشتے تو میرے سبب تو میرے نسب تو میرے حسب میرے سحر تو یہی وجہ سی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جیڑا مولا علی پاک دے کولوں بیٹی دا رشتہ منگیا سی وہ بھی اس وجہ تو منگیا سی جدو رشتہ منگیا رشتہ مل گیا آکے ایک باغ دے اندر انصار صحابہ بیٹھے اوتے حضرت عمر پاک آ گئے آکے کہندے نے مینوں مبارکاں دیو مینوں مبارکاں دیو کیڑی گل دی عمر مبارکاں دئیے فرمایا اس گل دی مینوں علی نے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا ہے وجہ اے وے چونکہ جدوں مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ منگیا اگوں کیا گیا اجے چھوٹی نے فرمایا میرا مقصد ہور نہیں میرا مقصد صرف رسول اللہ دے خاندان دے نال رشتہ جوڑنا ہے کوئی اور مقصد نہیں آپ نے کیا مبارک دیو اس وجہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہر نسب ہر سحر ہر رشتہ کٹ جائے گا سوائے میرے رشتے تو اس واسطے حضرت عمر پاک نے رشتہ منگیا حضرات گرامی اس وجہ تو کر کے اہل سنت اس چیز نو ٹنکے دی چوٹ تے بیان کر سکدے انہاں دے مسلک تے انہاں دے نظریے تے انہاں تے عقیدے تے کوئی زد نہیں پیندی یہ بالکل کھل کے بیان کر سکتے نے کہ حضرات گرامی رسول اللہ دا خاندان عظیم الشان سی لیکن شاخ سی یعنی بنو ہاشم شاخ سی قریش دی شاخ ہے ادھر حضور دے ترے یار ابو بکر عمر عثمان اے تین ہستیاں نے جڑیاں اے بھی قریشی نے قریش خاندان دیاں شاخاں وچوں نے حضرت ابو بکر صدیق دی جڑی شاخ دا نام بنو تیم ہے حضرت عمر دی شاخ قریش وچوں جڑی شاخ دا نام بنو عدی ہے حضرت عثمان ذوالنورین دے خاندان دا نام بنو امیہ ہے یہ سب کون نے بولو قریشی سارے کی نے آج کل جڑے جہل نے نا یا کیا نا کہ جی عمر پاک دا رشتہ حضرت علی دے کار ہویا سی تے آدھے دیکھو جی سیدوں کا رشتہ کہیں ہو سکتا ہے سیدوں کا رشتہ کہیں ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ سید کہتے کسی ہو ہمارے عرف میں سید کہتے ہیں جو حسنی حسینی ہو بولو جو حسنی اسے سید کہتے ہیں عرف کے اندر ہم جو کہتے ہیں سیدنا ابو بکر یہ بھی پیڑ پڑتی ہے جی ابو بکر سید کیسے ہو گئے عمر کیسے سید ہو گئے ہم نے بولا اس وجہ سے کہ یہاں ہم سردار لے رہے ہیں لغت کے اعتبار سے سردار لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں سید آج کل کے کسی بندے کو تو مطلب ہوتا ہے یہ فاطمی ہے فاطمہ زہرا کی اولاد سے ہے یہ حسن یا حسین کی اولاد سے ہے اگر یہ مطلب ہے کہ سیدوں کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا تو صدا تو چلے ہیں حسن و حسین کی بولیے اولاد سے تو جو حسن و حسین کی جو ہمشیرائیں تھیں مولا علی کی جو بیٹیاں تھیں حضرت سیدہ زہرا کی جو بیٹیاں تھیں ان کے رشتے کہاں ہوئے تھے اس وقت سید کون تھا سید سادات کا تو آغاز ہی حسن و حسین سے ہو رہا ہے تو ان کے رشتے کہاں ہو رہے ہیں اس وقت کون سے سادات دکھاؤ گے اسی طرح کر کے امام حسن کی بیٹیوں کا نکاح کدھر ہو رہا ہے امام حسین کی بیٹیوں کا نکاح کدھر ہو رہا ہے اصل میں یہ پورا جو خاندان قریش ہے نا جتنی شاخیں ہیں یہ آپس میں ہم کفر تھے آپس میں ان کے رشتے ہوتے تھے اس وجہ سے کر کے رسول اللہ نے اپنی شہزادیوں کا رشتہ دوسرے خاندان میں کیا اور مولا مرتضی شیر خدا نے اپنے بیٹیوں کا رشتہ دوسرے خاندان میں کیا اسی طرح بنو ہاشم نے اپنے رشتے دوسرے خاندانوں میں کیے حضرات گرامی اس وقت میں صرف 4 ہستیوں کے رشتے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ابو بکر صدیق کے خاندان کا مولا علی کے خاندان سے رشتہ داریاں خاندان صدیق اکبر خاندان مولا علی کے آپس میں رشتہ داریاں خاندان عمر فاروق مولا علی کے خاندان کے آپس میں رشتہ داریاں خاندان عثمان غنی مولا علی کے خاندان کے آپس میں رشتہ داریاں علماء جانتے ہیں عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں اور خاندان امیر معاویہ اور خاندان رسول کی آپس میں رشتہ داریاں حضرات گرامی سب سے پہلا رشتہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی
سیدہ عائشہ صدیقہ جو رسول اللہ کی زوجہ ہے، حضور کی زوجہ ہیں اور ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ یہ سب سے پہلا رشتہ ہے اور سب سے بڑا رشتہ ہے، کیونکہ یہ محبوبہ محبوب خدا ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بنتے صدیق آرام جانے نبی، بنتے صدیق آرام جانے نبی، بنتے صدیق۔ مومنہ دی ماں دا ذکر ہو رہا، سارے مومن اپنی ماں دا ذکر کرو، بنتے صدیق آرام جانے نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، اس حریم برات پہ۔ حضرات گرامی، یہ پہلا رشتہ۔ دوسرا رشتہ، ایک حضور کی صحابیوں جن کا نام اسماء بنت امیس، یہ وہ خوش نصیب بی بی ہیں جو پہلے جعفر طیار کے نکاح کے اندر ہیں، موتا کے غزوے کے اندر وہ شہید ہوئے۔ یہ حضرت علی کی پنجابی میں بھرجائی تھی، بھاوئی تھی۔ جب وہ شہید ہو گئے، ان کا نکاح یعنی بنو ہاشم کے اور بھی افراد تھے، لیکن بنو ہاشم کے اندر نہیں ہوا، بلکہ اس بی بی کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ ہوا؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا۔ جب سیدہ خاتون جنت نے وصال فرمایا، اس وقت یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح کے اندر تھی۔ آخری دنوں میں سیدہ پاک کی تیمارداری کرنے والی یہی بی بی تھی، یہی صحابیاں تھی۔ جو لوگ کہتے نہیں جن ناراضگی تھی، ابو بکر نے حق مار لیا، فدق کھا لیا، جناب پتہ نہیں چلا، جنازے کا پتہ نہیں چلا، وفات ہونے کا پتہ نہیں چلا، جنازے میں شریک نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر کو کیسے خبر نہیں ہو سکتی؟ آج کا دور تو نہیں، صبح سے بی بی نکل جائے، پتہ نہیں کدھر جناب سارا دن گھومتی پھرتی رہے۔ یہ صحابہ کا پاکیزہ دور ہے، ابو بکر صدیق کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو پتہ ہے، علی پاک کو پتہ ہے، فاطمہ زہرا کو پتہ ہے۔ پتہ چلا گھریلوں بھی آپس میں ان کے بڑے خوشگوار تعلقات ہیں۔ یہی وجہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی تیمارداری کرنے والی پورے مدینے کے اندر کیا بنو ہاشم کی کوئی اور بی بی نہیں تھی؟ کیا اور کسی خاندان کی کوئی بی بی نہیں تھی؟ اگر ساری بیویوں میں سے زوجہ صدیق تیمارداری کر رہی ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں مولا علی صدیق اکبر کا کتنا خاص تعلق تھا پورے مدینے میں سے جو بی بی سیدہ پاک کے پاس ہے۔ اور یہ جو اسماء بنت امیس ہے، ان کی ہمشیرہ جو ہے وہ ام فضل حضرت عباس کی جو زوجہ ہیں، وہ ان کی بہن ہے۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا کی زوجہ سلمہ، وہ بھی ان کی بہن ہے۔ ماں میں یہ ساری سگی ہیں۔ پتہ چلا کہ جناب یہ ساری ہستیاں حضرت جعفر طیار، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ، یہ آپس میں ہم زلف بھی ہیں۔ یہ سارے آپس میں ہم زلف ہیں۔ جب صدیق اکبر نے وصال فرمایا، آپ اس بی بی کا نکاح کس سے ہوا؟ مولا مرتضی شیر خدا سے۔ آپ اندازہ تو لگائیں نا کتنا خاص تعلق ہے۔ کبھی ہاشمیوں کے ساتھ نکاح، کبھی ابو بکر صدیق کے ساتھ، پھر ہاشمیوں کے ساتھ۔ اب اس بی بی کی اولاد جعفر طیار سے بھی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی ہوئی ہے، مولا علی سے بھی ہوئی ہے۔ آپ بتائیے جعفر طیار کی اولاد جو ان سے ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد جو ان سے ہے، مولا علی کی اولاد جو ان سے ہے، آپس میں کیا لگتے ہیں؟ سارے ماں کی طرف سے سگے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے گہرے رشتے ہیں، کتنے گہرے رشتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کسی نے کہا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء ورا ہے، اللہ اللہ نبی کا یہ گھرانہ وراء ورا ہے، اس میں حسنین سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے
اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا۔ حضرات گرامی ذرا دیکھیں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اب دیکھیں ادھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے پوتے ہیں جن کا نام علی بن حسین زین العابدین ہے، دوسری طرف قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، یہ آپس میں دونوں شہزادے خالہ زاد بھائی لگتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پوتا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا پوتا آپس میں خالہ زاد لگتے ہیں۔ شاہ فارس کی دو بیٹیاں جب آئی مدینے میں ان کے نکاح، ایک کا نکاح امام حسین سے ہوا، ایک کا نکاح محمد بن ابی بکر سے ہوا۔ اب جناب ابی بکر محمد بن ابی بکر کے گھر میں قاسم پیدا ہوئے، حسین کے گھر میں زین العابدین پیدا ہوئے۔ اب یہ آپس میں دونوں خالہ زاد لگے۔ اب اس سے اگلا رشتہ اور ہی کمال ہے، یہ وہ رشتہ ہے میرا باپ میرا دادا جعفر صادق سینہ تان کے منبر پہ بیٹھ کے یہ اس اپنے رشتے پر رشک کرتے تھے اور اپنی اس شان کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے لوگو ابو بکر صدیق ولدن صدیق مرتین، لوگو میرا ابو بکر کے ساتھ اکارا رشتہ نہیں، میرا ابو بکر کے ساتھ دورا رشتہ ہے۔ یہ امام جعفر صادق کہتے تھے کیوں اس طرح ہوا، یہ جو قاسم ہے ان کا نکاح ہوا ادھر یعنی قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر صدیق کے عبد الرحمن ہے، ان کے گھر میں اسماء پیدا ہوئی۔ اب قاسم اسماء کی آپس میں یعنی ایک ابو بکر کا پوتا ہے، ایک ابو بکر صدیق کی پوتی ہے، ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ ان سے ایک خاتون ایک بچی پیدا ہوتی ہے جس کا نام ام فروا ہے، جن کی کنیت ام فروا ہے۔ وہ جناب جب بچی پیدا ہوئی، اب جناب جب وہ بچی جوان ہوتی ہے، ادھر جناب امام باقر جوان ہوتے ہیں، امام زین العابدین رشتہ مانگنے جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتی کے گھر میں۔ امام زین العابدین رشتہ مانگنے جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم ان کی پوتی اسماء کے گھر میں، اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، کس کے لیے؟ محمد باقر کے لیے۔ کس کے لیے؟ اب محمد باقر کی بارات کس کے گھر میں گئی؟ ابو بکر صدیق کے گھر میں، ابو بکر صدیق کے خاندان کے گھر، ابو بکر صدیق کے پوتے پوتی کے گھر۔ اب اس خوش نصیب بی بی کے گھر میں جعفر صادق پیدا ہوتے ہیں۔ جعفر جو کھل کے کہتے ہیں، تقیہ نہیں کرتے، کھل کے کہتے ہیں میرا دورا رشتہ ابو بکر دینا تے نال آہدے نے تسی جو مرضی کر دے رہو، مینوں پتہ ہے ابو بکر میرے وڈے نے کو اپنے وڈیاں نے بھی گانا دیندا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ او کو اپنے بڑوں کو بھی گالیاں دیتا ہے، ابو بکر میرے بزرگ ہیں، کو اپنے بزرگوں کو بھی گالی دیتا ہے، وہ میرے نانا ہے، ابو بکر صدیق میرے نانا ہے۔ حضرات گرامی دیکھیں کتنے عظیم یہ رشتے ہیں جو آپ نے سماعت کیے۔ اس کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دو رشتے ایسے ہیں نا خاندان رسول کے ساتھ جن سے ہمیشہ لوگوں کو جلن ہوتی رہے گی۔ آپ سسر مصطفیٰ ہیں، داماد مرتضیٰ ہیں، یہ بہت بڑے رشتے ہیں، بہت بڑے رشتے ہیں۔ اس لیے امت شیخین کہتی ہے، بزرگ کہتی ہے، شان کے لحاظ سے بھی بلند تر، اس لحاظ سے بھی یہ سسر مصطفیٰ بھی ہیں۔ آپ کی شہزادی بیٹی سیدہ حفصہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، اور آپ کے گھر میں علی المرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کی بیٹی ام کلثوم ہیں۔ اور جس طرح آپ نے سن لیا، اور لوگ کہتے ہیں نہیں یہ رشتہ ہوا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں صرف رشتے کی بات نہیں، تمہاری کتابوں میں یہاں تک بات ہے کہ حق مہر کتنا طے ہوا تھا، 10,000 دینار حق مہر کا بھی ذکر تمہاری کتابوں میں ہے۔ مولا علی شیر خدا کا یہ کہنا بھی مذکور ہے کہ ابھی چھوٹی ہے۔ عمر کہتے ہیں میرا مقصد خاندان رسول سے تعلق جوڑنا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جب عمر فاروق شہید ہو گئے، حضرت مولا علی اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق سے کسی نے
یہ مسئلہ پوچھا کہ عورت کا اگر خامد فوت ہو جائے وہ عدت کیا کہاں گزارے، اپنے خامد کے گھر میں یا اپنے والدین کے میکے میں جا کے بھی گزار سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں چاہے گزارے۔ امام دلیل کیا ہے؟ فرمایا جب علی اور مرتضیٰ کی بیٹی کے شور عمر نے شہادت پائی، علی پاک اپنی بیٹی کو گھر لے آئے تھے۔ یہ کون مسئلہ ثابت کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق۔ بولو کون؟ امام جعفر صادق۔ اور یہاں تک بھی ذکر ہے کہ ان سے ایک زید نامی بیٹا پیدا ہوا، رقیہ نامی بیٹی پیدا ہوئی۔ زید بن عمر، زید بن ام کلثوم، یعنی مولا علی کے نواسے عمر فاروق کے شہزادے۔ یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے زید وہ ہیں جن کے نانا جی علی اور مرتضیٰ ہیں۔ حضرات گرامی اس سے آگے حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ کیا شان عثمان ذو النورین کی کہ آپ کی والدہ رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی ہیں۔ بولیے رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی، ام حکیم البیضاء کی بیٹی عروہ، یہ حضرت عثمان غنی کی والدہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی والدہ، کتنا قریب کا رشتہ ہے حضرات گرامی۔ اور اس سے اگلی جو شان عثمان غنی کی کہ رسول اللہ کی دو بیٹیاں آپ کے گھر میں آئیں یکے بعد دیگرے، دو بیٹیاں، اور اس وجہ سے آپ کیا بنے؟ ذو النورین۔ کیا بنے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ بولو سارے، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور۔ حضرات گرامی، دو رسول اللہ کی شہزادیاں یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں آتی ہیں۔ رسول اللہ کو اتنا پیار عثمان غنی سے، اتنا پیار، یہ کون ہے؟ بنو امیہ سے، اموی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی سارا خاندان، یہ سارا خاندان ایسا، معاذ اللہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ اگر لعنت کی ہوتی کبھی بھی رسول اللہ ایک بیٹی بھی نہ دیتے، دو بیٹیاں دے دیں۔ جب دوسری بیٹی ام کلثوم نے وصال کیا، رسول اللہ نے اس حسرت کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ تعلق کا اظہار فرمایا، ان کی دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا مقام میرے ہاں آج بھی وہ ہے۔ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، فوت ہوتی رہتی، میں یکے بعد دیگرے کے کر کے تیرے نکاح میں دیتا جا۔ حضرات گرامی، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سلام رضا کے اندر بھی آپ کی شان کو بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں در منصور قرہ کی سلکے بہی۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو ایک لغت پر جمع فرمایا۔ آپ کہتے ہیں در منصور قرہ کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، زوج دو نور عفت پہ۔ حضرات گرامی، عثمان ذو النورین کا خاندان، علی پاک کا خاندان، اب دو رشتے ایسے سنانے لگا ہوں، عام بندے سنتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں۔ امام حسین کی دو شہزادیاں، سیدہ فاطمہ بنت حسین، سیدہ سکینہ بنت حسین۔ آج کا یہ دور نہیں، ایک نکاح ہو جاتا ہے، متعلقہ ہو جائے تب بھی بیچاری بیٹھی رہتی ہے، بیوہ ہو جائے بیٹھی رہتی ہے۔ آپ نے سنا اسماء بنت امیس کے 3 نکاح ہوئے، یکے بعد دیگرے نکاح ہوتے گئے۔ اس وقت عورتوں کو ایسے نہیں رہنے دیا جاتا تھا، اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ جھوٹ ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ فاطمہ بنت حسین، سکینہ بنت حسین، ان کا ایک نکاح نہیں ہوا، 2 3 نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح جو تھا فاطمہ بنت حسین کا، وہ حسن مصنع کے ساتھ، امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کے ساتھ۔ جب وہ وصال فرما گئے، اب حضرت امام حسین کی بیٹی علی المرتضیٰ کی پوتی، اس کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کا نکاح عبداللہ بن عمر بن عثمان ذو النورین کے ساتھ ہوتا ہے۔
عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوتا ہے، عثمان غنی کے پوتے کے ساتھ فاطمہ بنت حسین کا دوسرا نکاح ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا رشتہ ہے۔ اب کیا بنے، یعنی حضرت عثمان غنی کے پوتے حضرت امام حسین کے داماد ہیں، حضرت عثمان غنی کے پوتے امام حسین کے داماد ہیں۔ دوسری جو سکینہ تھیں ان کا پہلے نکاح ہوا تھا مصعب بن زبیر کے ساتھ، حضرت زبیر کے بیٹے مصعب کے ساتھ پہلا نکاح سکینہ بنت حسین کا ہوا۔ جب وہ وصال فرما گئے تو ان کا دوسرا نکاح زید بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوا۔ اب پتہ چلا امام حسین کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے پوتوں کے گھر میں ہیں، دو پوتے عثمان غنی کے امام حسین کے داماد بنے ہیں۔ کتنا یہ گہرا رشتہ آپس میں، کتنا گہرا رشتہ ہے حضرات گرامی۔ آپ جنہوں نے یہ کہانیاں ساریاں، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو مسلک ہے نا نظریہ عقیدہ اہل سنت، ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم آل صحاب کو جوڑنے والے، بولو آل صحاب کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، چونکہ قرآن جوڑتا ہے، سنت جوڑتی ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو جوڑا ہے، لیکن لوگوں کا کام چلتا ہے ان کو آپس میں جدا کرنے سے، دشمنی ثابت کرنے سے، جبکہ رب نے واضح طور پہ فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا تمہیں آپس میں کیا کیا بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ زہری صاحب فرماندے نے دل ایسے ملائے نے، ایک کو زیادہ نہ کھولیا کرو ضرور دے، صرف دل ایسے ملا نے، دل مل جان، تسی بھی پڑھو آج دل پھر ٹوٹ گئے۔ رسولہ نے فرمایا صفا نو جوڑ کے رکھو، صفا نو جوڑ کے رکھو تواڈے دل جڑے رہن۔ اسی انیا پیچھا روے شالا، ایدا مونڈا میرے نہ لگے گھٹ لیندا وچ، نماز نہیں پڑھن دیندا۔ حضور نے فرمایا نہیں، جڑ کے کھلوو تے آپس وچ نرم ہو جاؤ۔ وجہ کی، اگر جڑ کے کھلوو گے کندھا کندھے نہ لگے گا، دل دل نال مل جاوے گا۔ اقبال کیسی صفیں کج دل پریشان سجدے بے ذوق، صفیں کج دل پریشان سجدے بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ دل ایسے ملائے نے، آنکھو دل ایسے، دل ایسے مل، رسول اللہ نے اسلام نے قرآن نے دل ایسے ملا، دشمن صدیاں دے ایک جان بنائے نے۔ حضرت امام جعفر صادق کو پوچھا گیا، رب نے فرمایا تواڈے دل مل گئے، الفت ڈال دی کیویں؟ امام جعفر صادق فرمان لگے انج دل مل گئے، اگر ابو بکر نو درد ہوندی سی، ابو بکر نو، بولو بولو، ابو بکر نو علی پاک اپنا ہاتھ سیک کے ابو بکر دی درد والی جگہ تے لاندے سن۔ حضرت علی اپنا ہاتھ سیک کے تے حضرت ابو بکر نو درد دی جگہ تے لاندے سن۔ انج دل مل گئے نے، دل ایسے ملا، دشمن صدیاں دے ایک جان بنائے، بولو ایک جان بن۔ حضرات گرامی اسی طرح اختصار کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے بیٹے عبان بن عثمان، یہ کس کے داماد ہیں؟ یہ عبداللہ بن جعفر کے داماد ہیں، بولو عبداللہ بن جعفر کے یہ داماد ہیں۔ ان کے بیٹے مروان یہ داماد ہیں کس کے؟ یہ حسن مصنع کے داماد ہیں۔ ام قاسم بنت حسن بن حسن، حضرت امام حسن کے بیٹے حسن، ان کی بیٹی ام قاسم تھی، وہ کس کے گھر میں تھی؟ حضرت عثمان غنی کے پوتے کے گھر میں۔ حضرت گرامی آپ نے دیکھ لیا، ادھر آپ نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں، یہ حضرت عثمان غنی کے پوتوں کے گھر میں ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسن کی پوتی بھی حضرت عثمان غنی کے پوتے کے گھر میں ہے۔ یہ کتنے قریب کے رشتے ہیں۔ ایک رشتہ بڑی عظیم الشان ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین یہ داماد حسنین کریمین بھی ہیں، حضرت عثمان حسن و حسین کے داماد بھی ہیں، بولو سارے، حضرت عثمان حسن و حسین کے مناقب آل ابی طالب۔ رافضیوں کی کتاب کے اندر یہ رشتہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کی بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ کیا نام تھا؟
عائشہ وہ پہلے امام حسن کے نکاح میں آئیں، ان کے بعد امام حسین کے نکاح میں آئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اموی ہیں، اور جس طرح آپ نے پہلے سنا کہ حضرت عثمان غنی بھی اموی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ قریب ہیں اس لحاظ سے کیونکہ چوتھے دادا حضرت عثمان حضرت معاویہ کے چوتھے دادا رسول اللہ کے تیسرے دادا ہیں، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق چھٹے دادا میں جا کے ملتے ہیں، مرہ پہ جا کے، حضرت عمر فاروق کا پہ جا کے ملتے ہیں، رسول اللہ کے 7ویں اور اپنے 8ویں دادا، حضرت عمر کے جو 8ویں دادا ہیں وہ رسول اللہ کے 7ویں دادا ہیں، ان کا نام ہے قاب، اور حضرت ابو بکر صدیق کے چھٹے دادا رسول اللہ کے چھٹے دادا مرہ، یہ ایک ہے، اور رسول اللہ کے تیسرے دادا عبد مناف، یہ حضرت عثمان حضرت معاویہ کے چوتھے دادا ہیں، یہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ ناج البلاغہ کے اندر حضرت علی پاک نے حضرت عثمان پاک سے یہی کہا تھا، انت اقرب الی رسول اللہ وشیجۃ الرحم، اے عثمان آپ ابو بکر عمر سے بھی زیادہ رسول اللہ کے قریب ہیں، آپ کا نسب رسول اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ آگے وقد نلتا بہم من لم ینالا، اور آپ کو وہ رشتہ بھی ہے رسول اللہ سے جو ابو بکر عمر کو نہیں ملا، کیا کہ آپ کو وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَنْ لَمْ يَنَالَ، آپ کو رسول اللہ کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ یہ ناج البلاغہ کے اندر مولا علی کہہ رہے ہیں آپ نسب کے اعتبار سے بھی قریب ہیں اور رسول اللہ کے دورے داماد بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا رشتہ وہ یہ ہے کہ آپ کی ہمشیرہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، آپ خال المومنین ہیں، بولو خال یہ السنہ جو ہے نا کتاب، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ کچھ ایسے ہیں بیماری والے جنہیں خال المومنین بڑا چبھتا ہے، کاتب وحی ہونا بڑی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا وہ برے لوگ ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ یہ امام احمد بن حنبل کا صحیح ارشاد موجود ہے السنہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں ان سے بچ کے رہو۔ حضرت معاویہ کاتب وحی بھی ہیں، خال المومنین بھی ہیں۔ آج کا کو کان ٹوٹا پریشان ہوتا رہے، اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس وجہ سے کر کے یہ پہلا رشتہ چھوٹا سا رشتہ نہیں ہے۔ تو ابو سفیان کیا ہوئے حضرت رسول اللہ کے، بولیے سسر، ابو سفیان رسول اللہ کے سسر ہے، مسلم شریف کے اندر ہے نا، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ ایک یہ میری خواہش ہے، جس طرح ابو بکر صدیق نے 3 خواہشیں کی تھی، ابو سفیان کہتے ہیں میری بھی ایک خواہش ہے، میری بیٹی آپ کی زوجہ ہو۔ یہ مسلم شریف کے اندر ہے، لوگ مرتے رہیں گے قیامت تک۔ امام مسلم نے حضرت ابو سفیان کے مناقب کا پورا باب باندھ دیا، لوگ تو پریشان ہوتے ہیں حضرت معاویہ کے مناقب سے، یہ کدھر سے لے آؤ، امام مسلم سے پوچھو، وہ پورا باب باندھتے ہیں ابو سفیان کے فضائل کا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل کا امام مسلم نے پورا باب باندھا ہے، وہاں یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح کر کے حضرات گرامی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ بھی رشتہ خاندان رسول کے ساتھ خاص ہے کہ امام حسین کی زوجہ لیلہ بنت میمونہ، لیلہ بنت میمونہ جو شہید کربلا سیدنا علی اکبر کی والدہ ہیں، علی اکبر کی والدہ ہیں، سیدنا علی اکبر کی والدہ جو شہید کربلا ہیں، ان کا نام ہے لیلہ بنت میمونہ، یہ بیٹی ہیں ابی سفیان کی، یعنی ابو سفیان کی، حضرت معاویہ کی یہ بھی بہن ہے، ان کی ہمشیرہ ہیں۔ پتہ چلیا کہ حضرت معاویہ کی بھانجی کس کے گھر میں ہے؟ امام حسین کے گھر میں۔ امام حسین کس کے داماد ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ کے داماد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ یعنی حضرت امام حسین کی برات کس کے گھر میں جاتی ہے؟ آپ جو کہتے ہیں جی یہ بنو امیہ کا سارا خاندان لانتی ہے، جو خود لانتی ہیں، جن کو اللہ کا ذکر تو آتا نہیں، سبحان اللہ پڑھنا تو نصیب نہیں، درود پاک پڑھنا تو نصیب نہیں، جن کا کام ہی لانتے لینا ہے، چونکہ لانت لوٹتی ہے، بولو لانت، یہ دنیا کے اندر سزا ہے کہ ان کی یہ سزا ہے، ان کی زبان پہ لانت کے سوا کچھ نہیں آتا، اسی وجہ سے لانت جب لوٹ کے ان کے منہ پہ پڑتی ہے تو چہرے ان کے بگڑ کے رہ جائے گا، اس وجہ سے کر کے آپ دیکھیے امام حسین کی برات کس کے گھر میں جاتی ہے؟ حضرت معاویہ کی ہمشیرہ کے گھر میں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی کے گھر میں امام حسین کی برات جاتی ہے، اور لیلہ بنت میمونہ یہ زوجہ ہیں حضرت امام حسین کی، اور شہید کربلا علی اکبر کی یہ والدہ ہیں۔ حضرات گرامی اسی طرح کر کے اور رشتے بھی ہیں
لیکن جو اہم رشتے بڑے بڑے میں نے عرض کر دیے، ایک دو شعر کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں. پڑھ لیجئے سارے. اللہ اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ نبی پر فدا ہے. ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے. پڑھیے. ان میں ابو بکر، سارے پڑھو. ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے. ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے. ان میں عثمان ہے اور مرتضی ہے. اللہ اللہ نبی کے سب صحابہ نبی پر دشمنان صحابہ پہ لعنت. کیوں؟ جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت. ہمارا ذاتی کوئی ویر نہیں، کوئی دشمنی، کوئی اختلاف نہیں. پیسوں کا نہیں، زمین کا نہیں، مارکیٹ کا نہیں، دکان کا نہیں، پلازے کا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. اگر کوئی پلازا لے کے بھی صحابہ کو بھونکنا بند کر دے تو ہم پلازا بھی دے دیتے ہیں. دشمنان صحابہ پہ لعنت، جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت. پر اہل بیت نبوت کو دیکھو، اہل بیت نبوت کو دیکھو. پڑھ لیا کرو، آخڑا نہ پوے، پڑھ لو. اہل بیت نبوت کو دیکھو، اہل بیت نبوت کو کس طرح ان کے مدحت سرا ہے. اہل بیت نبوت کو، اہل بیت نبوت کو. ابو بکر صدیق کی شان پوچھنی ہے، کسی چرسی سے نہ پوچھو. مولا علی سے پوچھو، امام حسن سے پوچھو، امام حسین سے پوچھو، امام باقر سے پوچھو، امام جعفر صادق سے پوچھو. کوئی بھی پوچھتا، جب لوگ بد عقیدگی پھیلاتے، لوگوں کے ذہنوں میں وسواس پیدا کرتے، آ کے لوگ امام باقر سے بھی پوچھتے، امام جعفر صادق بھی پوچھتے ابو بکر نہ محبت کر لویے، ابو بکر نہ محبت کر لویے. کیوں بھئی کی مسئلہ ہے؟ آکے تواڈا انہاں حق نہیں ماریا. انہاں کیا اس ذات دی قسم ہے جن نے اپنے رسول تے قرآن نازل کیتا ہے، انہاں ایک ذرہ بھی ساڈا نہیں ماریا. انہیں ایک ذرہ بھی ساڈا محبت کر لوی. انہیں کیا اتری دیا کرنا اور کدے نہ کرنی آ آخے محبت کر لویے. وہ فرماندے سن اسی فخر کرنے آ. امام جعفر صادق کہندے سن اگر میں انہاں نال محبت نہ کراں مینوں رسول دی شفاعت نصیب نہ ہو. اہل بیت نبوت کو دیکھو، اہل بیت نبوت کو کس طرح ان کے مدحت سرا ہے. اللہ اللہ نبی کے. آخری شعر تے آل سنت دی شان بیان ہون گئی. سارے رستے جہنم کے رستے، سارے رستے جہنم کے راستے، سارے رستے ہیں دوزخ کے رستے. اہل سنت ہیں جنت کے راہی، اہل سنت ہے جنت کے راہی، اہل سنت ہے جنت کے. کیوں بھئی دلیل کی ہے تواڈے کول؟ تسی جنت رہی اسی نہیں. ہاں دلیل پیش کر دینے ہیں. اہل سنت ہے جنت کے راہی. دلیل یہ ہے کہ آل و اصحاب سب رہنما ہیں، آل و اصحاب سب رہنما. آکھو آل و اصحاب سب رہنما ہیں. اللہ اللہ نبی کے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ حسینیت. احباب ذی وقار بڑے مخصوص اور محبت بڑے انداز کے اندر آپ سماعت کر رہے تھے صحابہ اور اہل بیت کی. بولیے صحابہ اور
اہل بیت کرام کی رشتہ داریاں، اور کتنے خوبصورت انداز کے اندر قبلہ شاہ جی نے محبت بھرے انداز کے اندر ذکر فرمایا کہ کہاں کہاں ان کی رشتہ داریاں، اور آج ہمیں کس اندھیرے میں، ہمیں نہیں، ہمیں سے مراد عام عوام الناس ہے جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کو کس اندھیرے کے اندر رکھا جاتا ہے اور کہاں ان کو صحابہ کی محبت سے دور کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کے اندر جب سب کچھ ہونا تو پھر کہیں اور جانے کی حاجت ہے؟ آپ کہتے ہیں چلو، کئی کہتے ہیں سنو سب کو،